کہ جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی ایج کو پہنچتا ہے، اس کے اندر نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے اور اپنے ایج کو پہنچتا ہے، تو وہ ایک بلاسٹ جسے سپر نووا کہتے ہیں اس میں پھٹ جاتا ہے، اس کے 2 حصے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم قسم اس لیے کہا کیونکہ اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ تب بنا جب ستارہ گرا۔ تو نیوٹران سٹار کیا ہوتا ہے؟ نیوٹران سٹار بہت ڈینس ہوتا ہے، بہت ہیوی ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک چمچ ہمارے شاید ماؤنٹ ایورسٹ سے زیادہ ہیوی ہو، اتنا ڈینس ہے وہ۔ ہمارا نطفہ، ہمارا پانی، ہمارا لکڑی، ہماری آگ، وہ تمام تب بنے جب ایک ستارہ ٹوٹا۔ پر جب آپ کاسمک لیول پہ جاتے ہیں، زمین کے لیول پہ نہیں، کاسمک لیول پہ جب بات کرتے ہیں، تو سب سے ریئر کیا ہے؟ مجھے ایک چیز سے حیرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لکڑی کا کیوں پوچھا؟ میں آپ سے ایگزیکٹلی سوال پوچھنے والا تھا، مسجد اقصی کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں محمد علی، مائن انجینئر علی، آپ کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میری اور ڈاکٹر سفیان کی جو ویڈیو ہے بلیک ہولز پہ، اور جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کو بہت پذیرائی دی، اس کو بہت پسند کیا، اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے، اسی لیے آپ کی سپورٹ چاہیے۔ آپ اس کو شیئر جتنا کریں گے، جتنا اس کو لائک کریں گے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ یہ کام اور پھیلے گا بھی، اور یہ وہ پیغام ہے جو ہم سب کو اوپر پہنچانا فرض ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وداؤٹ ویسٹنگ ایون اے سنگل سیکنڈ، سفیان بھائی، آپ نے پہلے ایک بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے ایک ہی جگہ عظیم قسم کھائی ہے، تو کیوں کھائی ہے؟ کیا ہے عظیم قسم؟ دیکھیں علی بھائی، جیسے میں نے کہا تھا، قرآن کریم کا عربی کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی ضروری بات کرنی ہو تو قسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ کئی جگہ پر کر رہے ہیں تو پھر عظیم، ہاں وہی کیوں؟ پر ایک قسم کو عظیم کہا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عظیم قسم کس کو کہا ہوگا؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنت پہ، دوزخ پہ، قیامت پر، فرشتوں پہ، حضرت جبریل پر؟ نہیں، وہ قسم کھائی بھی بڑی عجیب چیز پہ، جسے سمجھنے کے لیے بھی اگر آپ کے پاس ایکوائرڈ نالج نہ ہو تو آپ بڑے کہ کیوں وہ آپ کو بڑا پریشان کر دے گا۔ پر جب آپ کو جواب ملے گا تو آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے کہ اتنی پرفیکشن۔ اب یہ قسم جو ہے آپ کو پتا ہوگا سورہ واقعہ میں 75-76، پر اسی صورت میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 سوال بھی پوچھے ہیں، ہنٹس دیے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ پہلے پوچھتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے اس نطفے پر کبھی غور کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ پھر پوچھتے ہیں کیا تم نے اس بیج پر جو تم زمین پر بوتے ہو اور اس سے درخت نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، کبھی اس پر غور کیا؟ کہاں سے آیا؟ کبھی تم نے اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کہاں سے آیا؟ افرأیتم مطلب غور کیا ہے، کہاں سے آیا، سوچا؟ اور پھر پوچھا کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کے لیے جو لکڑی ہے، اس پہ کبھی غور کیا، کہاں سے آئی؟ اب میں نے جب یہ پہلی دفعہ پڑھا یہ 4 سوال، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور نہیں میں قسم کھاتا مگر ستاروں کے گرنے کی یا گرنے کی جگہ کی، اور اگر تم جانتے ہو تو یہ عظیم قسم ہے۔ کنڈیشن لگا دی کہ عظیم تب ہے جب تم جانتے ہو، تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا، اور جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو ہی نہیں سکتے، یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو ہنٹس بھی دے دیا، آپ کو ٹریک بھی بنا کے دے دیا۔ یہ 4 سوالوں پہ سوچو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ عظیم قسم کیوں ہے۔ اس نے مجھے بڑے تجسس میں ڈالا۔ قرآن کریم عظیم، اس کتاب ایک قسم کو عظیم کہہ رہا ہے تو اس میں بہت بڑا راز ہوگا۔ میں سوچنے لگا، سوچتا رہا، پھر ایک مقام پہنچا کہ اچھا نطفہ کیا ہے، پانی کیا ہے، یہ کس چیز سے بنے، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو تمام کیمیکل ایلیمنٹ سے بنے، ایبسلیوٹلی ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، یہ جتنے بھی ہیوی ایلیمنٹس ہیں یا دوسرے ایلیمنٹس ہیں، ان سے مل کے یہ بنے ہوئے ہیں یہ چاروں چیزیں۔ تو میں نے سوچا یہ ایلیمنٹس کہاں سے آئے؟ اسی تو ہماری زمین میں کہاں سے آئے؟ تو پھر جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی ایج کو پہنچتا ہے، اس کے اندر نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے اور اپنے ایج کو پہنچتا ہے، تو وہ ایک بلاسٹ جسے سپر نووا کہتے ہیں اس میں پھٹ جاتا ہے، اس کے 2 حصے بنتے ہیں۔
ایک آؤٹر کور ہے اور ایک انر کور ہے. کور آؤٹر کور جو ہے وہ ایک ڈسٹ کے کلاؤڈ کے شیپ میں ہوتا ہے جسے نیبیولا کہتے ہیں. بالکل گریوٹی وقت اور چونکہ یہ جب یہ پک رہا ہوتا ہے، یہ ستارہ بھی پھٹا نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ تمام ایلیمنٹس بن رہے ہوتے ہیں. موجود ہے. تو یہ جو ڈسٹ کلاؤڈ ہوتا ہے نا، اسے نیبیولا کہتے ہیں. اس نیبیولا میں جو ہے وہ تمام کیمیکل ایلیمنٹس موجود ہے. جو اس سٹار کے اندر پکے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد گریوٹی کا کام آتا ہے. گریوٹی اس نیبیولا کو دبانا شروع کر دیتی ہے، دباتی ہے اور اس سے ایک پلانیٹری سسٹم بنا دیتا ہے، سولر سسٹم بنا دیتا ہے. تو ہمارا جو سولر سسٹم بنا ہے اس میں وہ بھی ایک ایسے ہی ستارے کے پھٹنے سے، سپر نووا سے بنا ہے. بگ بینگ کے جو کانسیپٹ تھا وہ، اور اس میں جتنے کیمیکل ایلیمنٹس تھے، اس میں جو سسٹم میں جو پلانیٹس ہوتے ہیں اس میں وہ تمام کیمیکل ایلیمنٹس ہیں. موجود ہے. تو یعنی ہمارا نطفہ، ہمارا پانی، ہمارا لکڑی اور ہماری آگ، وہ تمام تب بنے جب ایک ستارہ ٹوٹا. فلا اقسم بمواقع النجوم، مطلب اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ایک ستارہ نہ ٹوٹتا، اگر ہم میں سے کچھ بھی، اس زمین پر کچھ بھی نہ ہوتا. بالکل. تو یہ بات 1400 سال پہلے کی ایک کتاب کو کیسے پتا تھی کہ اس نے ایگزیکٹ یہی 4 سوال پوچھے؟ اور اس سے ایک اور بھی انٹرسٹنگ مجھے ایک چیز سے حیرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لکڑی کا کیوں پوچھا؟ میں آپ سے ایگزیکٹلی سوال پوچھنے والا تھا. میں نے کہا کہ خاص لکڑی اور پھر آگ کیوں؟ ہاں پہلی دونوں پھر بھی سمجھ آتی ہیں. ہاں وہ دو مطلب وہ بیسک بلکہ تینوں بیسک ہیں، نطفہ، سیڈ پلانٹ کے لیے اور پانی. لکڑی کا کیوں پوچھا؟ انہوں نے کہا آگ اس کے لیے جو لکڑی لاتے وہ تو لکڑی. میں نے پوچھا کہ لکڑی کیوں؟ اب ذرا آپ لکڑی کو سمجھیں کہ لکڑی کیوں. آپ کو پتا ہے ہمارے اس زمین پر جو سب سے ایکسپینسو ایلیمنٹس ہیں اس میں سے ایک ڈائمنڈ ہے، سب سے گولڈ ہے بڑا ایکسپینسو. پر جب آپ کاسمک لیول پہ جاتے ہیں، زمین کے لیول پہ نہیں، کاسمک لیول پہ جب بات کرتے ہیں تو سب سے ریئر کیا ہے؟ لکڑی. ڈائمنڈ کے پورے پلانٹس ہیں جہاں بارش ہوتی ہے ڈائمنڈس کی. گولڈ ہر جگہ موجود ہے، آئرن موجود ہے، لکڑی نہیں ہے. تو اللہ اکبر، اس بات کو سوچیں. صحیح، میرے مائنڈ میں یہ چیز کبھی نہیں آئی. یہ بڑا زبردست یونیک پوائنٹ آپ نے نکالا. تو لکڑی کا ہی ذکر کیا. واہ، وہ اتنی کاسمک لیول پہ ریئر ہے، آپ کو دی ہے یہاں پہ، اس لیے زندگی ہے یہاں پہ. اسے آپ سے سوچیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی ہمیں وہ چیزیں دیکھیں نا، انسان اور لوہا اس کائنات کے نہیں ہیں، اس دنیا کے نہیں ہیں. کائنات کے دنیا کے نہیں ہیں. دونوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے قرآن میں؟ انزلنا، نازل کیا گیا. کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جب اس انسان کو یہاں اتار رہا ہوں تو اس کو اپنی زندگی بنانے کے لیے لوہے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح وہ لکڑی ہے. واہ، مطلب اس میں جو سب سے ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم قسم اس لیے کہا کیونکہ اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ تب بنا جب ستارہ گرا. پر اللہ تعالیٰ عظیم قسم کہیں گے تو صرف یہ بھی کافی نہیں ہوگا، یہ ریزن. اچھا، اس کے علاوہ بھی ریزن ہونا چاہیے. اب سوال یہ آتا ہے کہ آؤٹر کور سے وہ سب کچھ بنا جو اس زمین پر ہے، انر کور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا ستارہ جب پھٹا تو اس کے دو حصے ہیں، ایک آؤٹر کور ہے، ایک انر کور ہے اور ایک آؤٹر کور. بالکل. جو انر کور بنا نا، اس میں 2 قسم کے سٹار ہوتے ہیں. چندر شیکر لمٹ ہے اس میں کہ وہ ارتھ کے ماس سے ایک خاص نمبر ٹائمز بڑا ہوگا تو اگر وہ پھٹے گا وہ ڈائریکٹ بلیک ہول بن جائے گا. اچھا، اس لمٹ سے چھوٹا ہوگا تو وہ انر کور نیوٹران سٹار بن جائے گا. اب دونوں کو ذرا سمجھے، وہ دونوں میں پھر اپنی دنیا پڑی ہوئی ہیں، ذرا اس کو سمجھے. تو اگر چھوٹا ہوا اور نیوٹران سٹار بنا، ڈائریکٹ وہ نہیں بن گیا. اور پھر اس سے بھی چھوٹا ہوگا تو پھر ڈوارف سٹار بن جائے گا، کوہ رت بن جائے گا. بالکل، سورج کے سائز کا تو کوہ رت بن جائے گا، ڈوارف لپیٹ لیا جائے گا. پر وہ بھی اور ڈسکشن نکل جائے گی اگر اس میں جائیں گے. پر اس پہ ابھی فوکس کرتے ہیں. تو نیوٹران سٹار کیا ہوتا ہے؟ نیوٹران سٹار بہت ڈینس ہوتا ہے، بہت ہیوی ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک چمچ ہمارے شاید ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ ہیوی ہو، اتنا ڈینس ہے وہ. اور وہ مسلسل گھومتا رہتا ہے. اچھا، نیوٹران سٹار کی ایک قسم ہے، اسے کہتے ہیں پلسر سٹار. ہاں بالکل، پلسر سٹار. اب پلسر اسے کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے کہ
خلا میں ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکتا تو آواز نہیں ہوتی, تو اس کے لیے کچھ خاص میتھڈ ہے, اسے سونیفیکیشن کہتے ہیں. اس کے ذریعے انہوں نے ریکارڈ کی اس کی آواز, پلسر اسٹار کی, تو اس کی آواز تھی ڈگ 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 ڈگ, وہ پلس کی جیسے آواز ہوتی ہے, تو اس کا نام رکھ دیا پلسر اسٹار. پلسر اسٹار کی ایک اور پراپرٹی یہ ہے کہ یہ بہت برائٹ ہے, کچھ سیکنڈز میں وہ روشنی دے سکتا ہے جو سورج سالوں میں نہ دے, اتنا برائٹ اسٹار ہے, اتنا ڈینس ہے, اور ڈینس ہے, بہت بھاری ہے. تو آئنسٹائن کہتے ہیں کہ یہ اسپیس ٹائم جو ہے, میں بہت تیز تو نہیں جا رہا, بالکل اسپیس ٹائم جو ہے یہ ایک چادر کی طرح ہے, بالکل صحیح ہے. تو چادر پہ جب بھاری چیز رکھتے ہیں تو وہ بینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ نیوٹران اسٹار جو ہے یہ اپنے آس پاس, پلسر اسٹار اپنے آس پاس چیزوں کو کھاتا رہتا ہے, اور ڈینس ہوتا جاتا ہے, اور ڈینس ہوتا جاتا ہے, کپڑے کو اور دباتا جاتا ہے, اور دباتا جاتا ہے, اور اتنا دبا دیتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کپڑے میں سوراخ کر دیتا ہے, اور یہ بھی بلیک ہول بن جاتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ اپنے ایک اور اس بات کو یاد رکھنا ہے, اور اس کی اصل میں کافی شاخیں نکل رہی ہیں, تو پہلے ایک شاخ کو پکڑتے ہیں. بالکل. تو یعنی پلسر اسٹار ایک ایسا اسٹار ہے جو آواز کرتا ہے ڈگ 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 ڈگ, بہت برائٹ ہے, اور سوراخ کرتا ہے, اور پکڑتے رہتا ہے آس پاس والوں کو, تو اس سے سوراخ کر دیتا, اتنا ڈینس ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں سورہ طارق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. یہ سورت رلا دیتی ہے یار, ہر دفعہ رلاتی ہے. اس میں اتنے بڑے راز پڑے اس کی آخری اور یہ آیتوں میں بھی, یہ تو یہ سٹارٹ کی میں بتا میں سوچا کہ میں اس لیے ایموشنل رہتا ہوں. میرا بیٹا جو ہے نا, وہ جب وہ یاد کر رہا تھا نا, تو میں نے اس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہا تھا, بیٹا یار یہ سورت سنا دے. اور میں سورت سنتا تھا اور میں روتا تھا, تو مجھ سے پوچھتا تھا وہ آپ روتے کیوں ہیں اس سورت کو سن کے؟ اس میں بہت بڑے راز ہیں. سوری, آپ کنٹینیو کریں. اس میں بہت بڑے راز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا, قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی, اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے. میں جب حج پر گیا تھا تو میں کچھ الفاظ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا کہ جو یہ وہاں کے نیٹو اسپیکرز ہیں میں ان سے پوچھوں گا. تو میری ملاقات عہدے سے ہوئی. عہدے جو تھے انہیں انگلش نہیں آتی تھی, مجھے عربک نہیں آتی تھی, تو ہم ٹرانسلیٹر سے بات کرتے. تو میں نے جو ان سے لفظ پوچھے اس میں سے ایک طارق تھا. تو میں نے اس سے پوچھا طارق کیا, تو مجھے کرتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہے, تو اس میں لکھا ناکنگ, دروازہ کھٹکھٹانا. پلسر. تو کہتا ہے جب ایسے آواز اٹھائی کرنا ڈگ 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 ڈگ. تو اللہ نے کہا ایک ستارہ ہے, اس کا نام طارق ہے. طارق کا مطلب ہے ناکنگ, ڈگ 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 ڈگ. انہوں نے کیا نام رکھا, پلسر اسٹار. پھر یہ بھی اس پہ بھی نہیں رکے, پھر کہا وہ کیا ہے, النجم ہے, ستارہ ہے, النجم الثاقب ہے. اب ثاقب کے عربک میں کیا معنی ہے؟ ثاقب کے عربک میں دو معنی ہے, ایک بہت چمکیلا اور ایک بہت بھاری, اور ایک سوراخ کرنے والا, پیئرسنگ سٹار, جو کسی چیز میں سوراخ کر سکے. تو جس پلسر سٹار کو سائنس نے اربوں ڈالرز لگا کے اتنے میتھڈ سے فائنڈ آؤٹ کیا, اور اس کی 3 پراپرٹیز نکالی کہ وہ انتہائی برائٹ ہے, وہ سوراخ کرتا ہے, اور وہ ناکنگ ساؤنڈ کرتا ہے. وہ تینوں چیزیں قرآن کریم نے ایک ہی صورت کے سٹارٹ میں 2-3 آیتوں میں, 2 آیتیں بھی نہیں, وہ 4 لفظ ہیں. ہاں 4 لفظ ہیں, والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. 2 لفظوں میں بلکہ کہانی ختم کر دی. طارق, نجم اور ثاقب, 3 لفظوں میں انہوں نے ان کے پورے چیز کو ایکسپلین کر دیا. اور یہ کیوں کہا ہے, اس میں بھی بہت بڑا راز ہے, پر اس پہ ابھی نہیں جائیں گے, کیونکہ اس کے بعد آپ سے پوچھا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ. اس آیت کو بہت لوگ ڈفرنٹ سمجھیں, اس میں بہت طاقت ہے, پر اس پہ میں ابھی نہیں جاؤں. میں چاہوں گا اس آیت پہ نہ جائے, اس پہ جائیں ذرا. نہیں, اس پہ میں ابھی چلیں, تو اس کے ریزنز ہیں, میں آپ کو بتا دوں گا, پر ابھی ہم گئے نہیں, ہم نے ابھی شاخ کور نہیں کیا. ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عظیم قسم, ایک سے سب کچھ یہاں بنا, ایک سے اس چادر میں سوراخ ہو گیا. سوراخ کہاں گیا؟ بلیک ہول تو ہے. اب بلیک ہول ہے, وہاں سے اس کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں گزر سکتی. نہ انرجی گزر سکتی ہے, نہ لائٹ گزر سکتا ہے, اور نہ میٹر گزر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں گزر سکتا. اسٹیفن ہاکنگ وہ کہتے ہیں کہ if by any chance you find yourself in a black hole, which is impossible, by any chance if you find yourself in a black hole, keep going, you might end up in another universe. تو یعنی جس چیز کو عظیم کہا, اس کے آؤٹر کور سے اس کائنات کا سب کچھ بنا, اور اس کے انر کور سے دوسری کائنات کا 7 سماوات کا آؤٹر کور راستہ بن گیا. وہی بلیک ہول وہاں جا کے وائٹ ہول بن گیا اور راستہ کھل گیا.
آپ سمجھ رہے ہیں عظیم قسم کی طاقت کو؟ اب اس سے آگے کیا ہے؟ وہ انٹر کنیکٹیوٹی. ایک عظیم قسم، اس نے فزکس کے تمام قوانین کو ایک ساتھ لا کے رکھ دیا ایک فلا اقسم بمواقع النجوم. اور پھر یہ چیلنج بھی ہے، انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم جانتے ہوگے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی عظمت کیا ہے. اب ذرا میری کیفیت پہلی دفعہ جانیے کہ یہ میں نے جب پہلی دفعہ ریسرچ کر کے یہ فائنڈ آؤٹ کیا تو میری کیا کیفیت ہوگی کتنے دنوں تک. میں اس وقت اس کیفیت سے گزر رہا ہوں. مطلب مجھے جو ہے نا وہ فیلنگ آپ والی جو ہے نا وہ یہاں پر پوری فیل ہو رہی ہے. میں تو ایک سرور میرا کتنا. ہاں میں اچھا یار میرا آپ سے ایک بڑا ہی گستاخانہ سوال ہے. میرے بڑے بھائی نے نا، میرے بھائی ماشاء اللہ ابھی اس عمر میں حفظ کر رہے ہیں، ان کے ابھی بھی 5-6 پارے رہ گئے ماشاء اللہ. پچھلے کوئی 8-10 سال سے وہ کر رہے ہیں، تو ان کے حفظ کوئی ریس تو ہے نہیں، سمجھ کے کرنا ہے. تو جب انہوں نے شروع کرنے لگا تو انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھانا تھا، تو انہوں نے کہا قاری صاحب کو کہ قاری صاحب ان کو نا آپ ترجمے سے پڑھائیں تاکہ ان کو ایک ایک آیت پہ سمجھائیں، سمجھ آئے. 20 سال لگائیں حفظ کرنے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ ترجمہ ہے یہ. اچھا انہوں نے وہ قرآن آسان تحریک والا جو ترجمہ ہے نا، جو شیخ علامہ شبیر والا جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ، انہوں نے وہ ترجمے والا قرآن ان کو دے دیا کہ جی آپ اس سے پڑھا دیں، ترجمہ لفظ بے لفظ ہی پڑھانا ہے آپ. نہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. یار کیا مطلب اجازت نہیں؟ کہ جی ترجمہ پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھانے کے لیے 12 علوم آنے چاہیے. بھائی بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے یار اچھا. اس نے 2-4 اور لوگوں سے پوچھا، ہاں جی ہاں 12 علوم ہوں گے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں. بھائی حج پہ گیا. حج پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر وہ محفلیں لگتی ہیں جو ان کے شیوخ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو ایک مصری شیخ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی نے ان سے پوچھا کہ وہ ساتھ ٹرانسلیٹر تھا، ایک بنگالی ٹرانسلیٹر تھا. اس کو انہوں نے کہا یار میں جو تمہیں کہوں گا نا تم نے من و ون بتانا ہے، اور جو وہ کہیں گے من و ون جواب دینا ہے. تو نے کہا ان سے پوچھو کہ اگر قرآن جرمن میں ہوتا تو یہ جرمن سیکھتے یا ترجمہ پڑھتے؟ شیخ نے کہا میں یا جرمن سیکھتا یا ترجمہ پڑھتا. بھائی نے کہا پھر ہم پہ 12 علوم کی قید کیوں ہے اگر میں سیکھنا چاہوں؟ یہ کون سے 12 علوم؟ اچھا 12 علوم کہیں بھی نہیں، کہاں لکھا؟ تم یا عربی سیکھو یا ترجمہ پڑھو. ترجمہ اچھا ہونا چاہیے، وہ ایک جگہ سے نہیں 2-3 جگہ سے ترجمہ لے لو. ٹھیک. یہ میں نے کیوں یہ تھوڑی سی آپ کو کہانی کیوں سنائی ہے کہ اب جب یہ ریسرچ آپ کر رہے ہیں، گستاخانہ سوال یہ ہے آپ کے اوپر یہ چیزیں کیوں کھل گئیں؟ آپ سے پہلے علماء پہ کیوں نہیں کھلی جنہوں نے 12 علوم پڑھے ہوئے تھے؟ دیکھیں اس میں وہ بات واپس آ جاتی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دونوں کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تھینک یو، ایکوائرڈ نالج کو بھی سمجھنے کی چلیں گے اور ریویلڈ کو بھی سمجھیں گے، تو وہ دونوں جیسے جکسا پزل ہوتا ہے نا، آپ کے پاس اگر ایک پزل پورا بھی پڑا ہو وہ فل پکچر نہیں دکھائے گا جب تک آپ اس کے ساتھ دوسرا پیس اکٹھا نہیں کریں گے، پھر آپ کو فل پکچر نظر آئے گی. تو جو ہمارے علماء کرام نے کام کیا اس سے پہلے وہ انتہائی بہترین تھا، کیونکہ جو ایکوائرڈ نالج ہے نا وہاں اس ٹائم پہ اتنا ہی اویلیبل تھا. ایگزیکٹلی. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو متشابہ تھی کیونکہ ایکوائرڈ نالج آتا گیا وہ چیزیں ہمارے لیے کھلتی گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اب ہم آتے ہیں واپس اپنے گستاخانہ سوال ضروری تھا میرے لیے کرنا کیونکہ میں اس میں پھنسا ہوا تھا. آپ نے بلیک ہول کا تو ذکر کر دیا، ہولز تو اور بھی بہت سارے ہیں، گیٹ ویز ہیں، وارم ہولز ہیں آپ کے، وہ کیا اسے کہتے ہیں، کیونکہ میں جانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو آگے لے کر مسجد اقصیٰ پہ. یہ کیا ہے؟ یہ جو ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو ہمارے پورٹلز کا کانسیپٹ ہے جو موویز میں ہم دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ دکھائے جاتے ہیں، یہ قرآن میں واقع ہی موجود ہیں ایز ہمیں، یا یہ ہمیں فیسینیٹ کیا جا رہا ہے صرف؟ دیکھیے قرآن کریم میں معارج کا ذکر ہے، بالکل ہے، سورہ معارج میں، اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ معارج کے معنی کیا ہیں. معارج کے معنی ہے عروج سے نکلا ہے، بالکل عین رے جیم سے نکلا ہے، عروج اوپر چڑھنے کے راستے، لٹرلی یہ ہے بالکل. تو معارج ہے اوپر چڑھنے کے راستے. اور یہ سورہ معارج کی 5 نمبر آیت ہے جو کہتی ہے کہ ایک دن میں چڑھتے ہیں روح اور فرشتے اللہ کی طرف جس کی مقدار 50,000 سال ہے. پر یہاں یہ نہیں کہا کہ جو تم گنتے ہو، وہ سورہ حج کی طرح.
سورہ حج میں کہا جو تم کہ وہ ایک دن جو 1000 سال کے برابر ہے مگر جو تم گنتے ہو. مطلب یہ 50,000 سال اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ہو سکتے ہیں, بالکل کچھ بھی ہو کچھ سکتے بھی ہیں. ہو سکتا ہے. یعنی ایک ایسا اوپر چڑھنے کا راستہ ہے جس سے اگر آپ گزریں گے تو 50,000 سال یا لائٹ ایئرز یا ہیومن ایئرز کو آپ ایسے گزار دیں گے, ایک دن میں گزار دیں گے. اب یہ وہ چیز ہے جسے لنک کرتے ہیں آئنسٹائن روزن برجز سے. اچھا, اب وہ کیا کنسیپٹ ہے اس پہ پھر تھوڑا میرے خیال میں اور ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. اچھا, یہ جو ہمارا جو آج کل موویز میں دکھایا جا رہا ہے, میں اس کو کنکلوژن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, جو ہمارا موویز میں پورٹلز کا جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے وہ کیا یہی کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں یا وہ کوئی اور کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں وہ تمام ریلیٹڈ ہے اسپیس ٹائم فیبرک سے. ٹھیک ہے, کہ اسپیس ٹائم فیبرک کو فولڈ کیا جا سکے. اب وہ لوکلائزڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو ہم تو ابھی جو کاسمک ورمز ہول ہیں اسے بھی تھیوریٹیکل اسے مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایگزوٹک میٹر کی ضرورت ہے جو ابھی تھیوریٹیکل ہے, فائنڈ آؤٹ نہیں ہو ہوا. سکتا. صحیح ہے. تو پھر لوکلائز پہ آنا میرے خیال میں ابھی تھوڑا اور ٹائم لگے گا. ٹھیک ہو پر گیا. پاسبلٹی ہو سکتی ہے بالکل. ہاں, میں کیونکہ میں کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, تاکہ ہم اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہم جب سورہ کہف پہ بات کریں گے تو اس کے ایک اپنے زاویے ہیں, نظریے ہیں. مسجد اقصیٰ کیوں؟ یہ آخری سوال, بے شک آپ پورا جواب مت دیجیے لیکن ایک آئیڈیا دے دیں. میں پھر جواب تو اس کا لمبا ہے تو میں جواب نہیں دیتا, میں صرف یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کیوں گئے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکہ سے انہیں اٹھا لیتے, بالکل آسمان کا سفر کرا دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ انہیں اٹھایا گیا تو وہ بھی بیت المقدس ہی گئے کیوں تھا. جو دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ شاید وہ وہیں پہ آئے. جو اس ٹائم دنیا میں حالات بنے ہوئے ہیں اور بیت المقدس پہ اتنا بڑا فوکس ہے, کیوں؟ شاید دروازے ہوں جن کا علم صرف ہمیں نہ ہو, ان لوگوں کے بھی ہو, اور وہ دروازے جسے وہ ڈوم آف دا راک کہتے ہیں اس میں اسپیسیفائی ہو, اور ان کے پاس یہ صاف علم ہو کہ یہ جانا ہے. پر یہ یاد رکھیے گا کہ وہ دروازے کسی خاص وقت میں کسی خاص کنڈیشن میں اوپن ہوں گے, اوپن ہوتے ہیں. اس پہ پھر ہم الگ بات کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. تو ویوز انشاءاللہ ڈاکٹر سفیان کا بہت بہت شکریہ کے ساتھ کہ ہم یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے ان کے ساتھ نشستیں, اور جیسے جیسے آپ کے سوال بھی آئیں گے اس کو بھی لے کے چلیں گے. تو اسی دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. جو کہا, جو سنا, جو علم ہم نے بانٹا, جو محفل ہم نے سجائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں قبول کریں. ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ہمسائے بن کر جنت الفردوس الاعلیٰ میں وجہ الکریم دیکھیں. اس علم کو اللہ ہمارے لیے علم نافع بنا دیں. اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.